آسیر نکاح قسط 52 پارٹ 2 تحریر گل۔ آسیہ خانم بہت غصے میں آئی تھی۔ واپس آنا جان کے ساتھ ازمیر نے فضیلت کو حیا کے پاس رہنے کو کہا تھا۔ اپنے کمرے میں آئی تھی اور غصے میں تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ حیا اسے جواب نہیں دے رہی تھی، اسے اگنور کر رہی تھی۔ باجی، میں آپ سے ملنے آئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں آج چلی جاؤں گی۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کب آؤ گی؟ فضیلت نظریں چراتے ہوئے بولی، بس کچھ دن بعد۔ ٹھیک ہے، میں انا جان کو کہتی ہوں کہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئے، حیا نے کہا۔ فضیلت نے جلدی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بس سے چلی جاؤں گی، وہاں میرے لالا مجھے لینے آئیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں بس آ جاؤں، میں بس میں آ جاؤں۔ ٹھیک ہے، تمہارے لالا کے پاس ہی چھوڑ دیں گے تمہیں، ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں نا۔ اب فضیلت خاموش رہی تھی۔ پہلے کبھی اس طرح کچھ نہیں ہوا تھا کہ وہ منع کرتی تھی، لیکن وہ پریشان ضرور ہوئی تھی۔ حیا تکیے سے ٹیک لگائے شاہزین خانزادہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنا اس نے چاہا تھا کہ وہ اس سے بات کر لے، لیکن آسیہ کی وجہ سے وہ ایسا کچھ نہیں کر سکی۔ آسیہ کا سوچ کر ہی نفرت سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ شام تک ہی انم نے حیا کو حویلی آنے کا کہا تھا، لیکن حویلی کا سن کر ہی وہ پریشان ہوئی تھی۔ اگر آسیہ نے پھر اسے کوئی نقصان پہنچایا تو وہ سوچ رہی تھی۔ جب ازمیر علی نے حیا کو دیکھ کر کہا، حیا چلو، حیا نے چونک کر ازمیر کو دیکھا تھا۔ کیا شاہزین نہیں آئے ہیں ابھی تک؟ ازمیر سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں پریشان ہوئی ہے۔ ازمیر نے فضیلت کو اسے مدد دے کر اٹھانے کو کہا تھا اور حیا سے بعد وہ کچھ دیر تک آ جائیں گے۔ میری بات ہو گئی ہے ان سے، وہ راستے میں ہیں۔ حیا نے بے اختیار سکون کا سانس لیا تھا۔ شاہزین خانزادہ کے آنے کا سن کر پہلے پھر وہ حیا کو حویلی واپس لے کر آئے تھے، لیکن وہ نیچے ہی حیا کے کمرے میں رکی تھی۔ شاہزین خانزادہ کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ انا جان نے ہی کہا تھا کہ نیچے ہی رہے۔ انا جان نے کہا، فضیلت تم حیا کے پاس ہی رہو۔ فضیلت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ حیا صرف شاہزین خانزادہ کے آنے کے انتظار میں تھی کہ وہ کب تک آتا ہے، وہ بے چین تھی۔ ازمیر علی شاہزین کے آنے سے پہلے حیا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کو ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔
نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی وہ آسیہ کو مطمئن انداز میں پرسکون دیکھ سکتا تھا، اس لیے دروازے پر دستک دی اور اندر آیا۔ حیا کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ فضیلت بھی وہیں تھی۔ حیا، سر میں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ ازمیر اس کے قریب گیا تھا، فضیلت کے سامنے کرسی پر بیٹھے تھا۔ جلدی سے اٹھ کر ازمیر کو جگہ دی تھی۔ ازمیر ایک نظر فضیلت کو دیکھ کر بولا، حیا، تم سیڑھیوں سے کیسے گری تھی؟ حیا نے چونک کر ازمیر کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ پل خاموش تھی، پھر آہستہ سے بولی، اندھیرا تھا اس لیے میں پھسل گئی تھی۔ حیا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی تھی، میں نے کہا بھی تھا ملازمہ کو کہ سیڑھیوں کی لائٹ نہ بند کرے، لیکن شاید وہ بھول گئی تھی۔ ازمیر نے پھر سے گاؤں سے کہا، گھبرائی نہیں۔ حیا نے ازمیر کو دیکھا، وہ کچھ گھبرائی تھی۔ ازمیر نے پھر نرمی سے کہا، حیا بچے، تم سیڑھیوں سے کیسے گری تھی؟ میں جانتا ہوں کہ تم پھسلی نہیں تھی، اس لیے کیسے گری تھی سچ بتا دو مجھے۔ آنا جان ہی کہا تھا۔ حیا کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ازمیر کو جگہ دی۔ ازمیر علی نے گہری سانس لی تھی۔ فضیلت نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ حیا نہیں بتا رہی تھی ازمیر کو۔ ازمیر تھوڑا سا کرسی قریب کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، حیا تم اب جھوٹ بول رہی ہو مجھ سے۔ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے جھوٹ بولو گی۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے سچ بولو گی۔ پھر اپنا فون نکال کر اس میں وہی ویڈیو آن کی جس میں حیا کے گرنے کا سارا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ فون حیا کی طرف بڑھا کر بولا، پکڑو اور دیکھو، اور اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی۔ تمہیں جو بھی ڈر ہے تم سب بتاؤ گی۔ حیا کے چہرے پر پریشانی چھائی تھی کہ وہ کیا دکھانا چاہتا تھا۔ حیا نے جیسے ہی ویڈیو لگائی، حیا دیکھتی رہی۔ اس میں رات کا سارا منظر تھا اور وہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ خانم نے حیا کو دھکیلا تھا۔ حیا نے پھر گھبرا کر ازمیر کو دیکھا تھا۔ فضیلت بھی کچھ حیران تھی کہ اس نے کیا دکھایا ہے۔ حیا چپ سی ہوئی تھی، آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ وہ نظریں اپنی گود پر جمائے ہوئی تھی۔ ازمیر نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور واپس اپنی جیب میں رکھا۔
پھر حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ حیا پیچھے، خانم پھر حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ حیا بچے، خانم نے تمہیں کیوں دھکیلا سیڑھیوں سے؟ اب بھی خاموش رہو گی؟ دیکھو آج بچ گئی ہو کیونکہ ہم سب تھے۔ اگر تم اسی طرح خاموش رہی تو خانم پھر سے تمہیں مزید تکلیف دے گی۔ آج بچ گئی ہو بڑے نقصان سے، لیکن اگر تم خاموش رہی تو تمہاری خاموشی اگلی دفعہ تمہارا سب کچھ ختم کر دے گی۔ اگر خانم تم سے نفرت کرتی ہے تو وہ پھر بھی ایسا کرے گی۔ کب سے وہ تمہارے ساتھ یہ سب کرتی آ رہی ہے۔ وہ خاموش تھی۔ اگر اضمیر کو سب سچ بتا دیا تو وہ کیا کرے گا؟ اضمیر نے کہا، وہ تمہیں اس سے بڑا نقصان اب کی دفعہ دے گی۔ حیا نے تڑپ کر اضمیر کو دیکھا تھا۔ اضمیر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میری جان، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کیوں ڈر رہی ہو؟ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ شاہزین ادا ہے۔ تمہیں تو سب کچھ ہمیں بتانا چاہیے۔ تمہاری خاموشی نے ہی اس کے ہاتھ آزاد کیے ہیں۔ وہ مارتی ہے نا تمہیں؟ حیا روتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اضمیر کو دیکھا تھا۔ اضمیر نے کہا، حیا کیا ہوا ہے؟ اگر تم نہیں بتاؤ گی میں پھر بھی ان کو اس حویلی میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں یا ان کو مار دوں گا یا پھر خود کو، کیونکہ میں ان کو اس حویلی میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر تم مجھے بتاؤ کہ وہ کیوں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو سب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ وہ دشمن ہے تمہاری جو کام خانے نے رات کو تمہارے جو کام خانم نے رات کو کیا ہے وہ ماں تو بالکل نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے تم بولو، رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ۔ وہ حیا کے سر پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا، میں ہر حالت میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں تمہیں گرایا تھا خانم نے؟ حیا نے روتے ہوئے کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ بہت بڑی ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر نہیں کی کہ مجھ سے ہو گئی تھی۔ اضمیر کچھ پل خاموش ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم اس سے جو بھی ہو، اب تمہیں کسی کو کچھ بھی نہیں کہنے دوں گا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے تم سے؟ حیا نے نفی میں سر ہلایا، مجھے پتہ ہے سب سنیچڈ سب مجھے چھوڑ دیں گے، آپ بھی؟ میں نہیں بتاؤں گی۔ اضمیر کا دل دھڑکا تھا کہ کیا کیا ہے۔ حیا نے روتے ہوئے کہا، مجھے شاہزین بھی چھوڑ دیں گے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، میں ان کے بنا مر جاؤں گی، پلیز مجھ سے
کچھ نہ پوچھے، وہ روتے ہوئے التجا کرتے ہوئے بولی تھی۔ ازمیر خاموش سا ہوا تھا۔ حیا اگر شاذین بھی تمہیں چھوڑ دے پھر بھی میں ہوں تمہارے ساتھ۔ تم ابھی نہیں بتانا چاہتی ہو ٹھیک ہے، لیکن میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حیا جب ہم کسی چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں یا ہمارا ڈر سامنے والے کو پتہ چل جائے تو بہت لوگ ہماری وہی کمزوری کو پکڑ کر ہمیں اذیت دیتے ہیں جیسے کہ خانم تمہیں دیتی ہے۔ تم سے جو غلطی ہوئی وہ خانم جانتی ہے۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ازمیر کچھ پل خاموش ہوا پھر بولا، پتہ ہے حیا، خانم کو معلوم ہے تمہیں کیسے اذیت دینی ہے۔ ان کو تمہاری کمزوری معلوم ہے۔ اپنے دل سے ایک دفعہ یہ ڈر نکال کر سب بتا دو مجھے، نہیں تو شاہزادہ کو بتا دو۔ مجھے یقین ہے وہ صرف کرنے والا وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ ازمیر مسکرایا، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، صبح سے 100 دفعہ فون کر چکے ہیں مجھے تمہارا پوچھنے کے لیے۔ ساری زندگی کے لیے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ مجھے تمہارا پوچھنے کے لیے۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر واپس آئی ہے اور اگر وہ پھر بھی تمہیں چھوڑ دیں گے تو بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم یہ کچھ بھی ساری زندگی کے لیے نہیں چھپا سکتی ہو۔ ایک نہ ایک دن تو معلوم ہو کر رہے گا۔ سب غلط سمجھیں گے کہ ہم نے تائی غلطی اچھا پائی ہے، لیکن اگر تم خود بتا دو تو سب تمہارا ساتھ دیں گے۔ آج ان کی وجہ سے تم اپنی اولاد کھونے والی تھی، لیکن اگر آج سب ٹھیک ہے تو کل کو وہ پھر کرے گی اور شاید پھر ہم کچھ نہ کر سکیں۔ حیا کا سانس اٹکا تھا اپنے بچے کا سوچ کر۔ ازمیر جو بھی کہہ رہا تھا سب ٹھیک تھا، وہ بھی جانتی تھی۔ وہ بھی سب کچھ چھپا کر تھک گئی تھی۔ وہ بھی سب کو بتانا چاہتی تھی، خانم کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ لیکن وہ شاذین کو کھونے سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ روتے ہوئے ازمیر کو دیکھ کر بولی، ادا شاذین مجھ پر
یقین نہیں کریں گے اور مجھے برباد کہہ دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ حیا جو مرد اپنی بیوی پر یقین نہیں کرتا، وہاں اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے کچھ ایسا کیا ہے کہ وہ یقین نہیں کریں گے تم پر، تو پھر میں دعا کروں گا کہ تم ان کو جلا دو۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے نہیں بتائے گی کچھ بھی، لیکن وہ بہت پریشان ہوا تھا کہ حیا نے کیا کیا ہے جس لیے وہ اتنی مجھے تو شاہزادہ ادا کو بتاؤں، اپنے دل سے یہ ڈر نکالوں، ورنہ تمہارا یہ ڈر تمہاری اولاد دکھا جائے گی۔ حیا خانم خوف ختم ہو گیا ہے کہ تم کسی کو ان کے بارے میں کچھ بھی بتاؤ گی۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، پریشان مت ہو، آرام کرو۔ وہ کل مجھے سب کچھ بتاؤ گی، ورنہ پھر میں خود سب کو بتاؤں گا۔ اور تم جانتی ہو نا کہ اگر کل یہاں میں بھی ہمیشہ کے لیے جاؤں گا۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکلا تھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ اپنا فون نکال کر کان سے لگایا۔ جی شاہزادہ ادا، ہم حویلی میں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ شاہزادہ خانزادہ نے حیا کے بارے میں معلوم کرنے کا کام کیا تھا۔ حیا اگر نہیں بتائے گی تو بھی وہ کل خانم کو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر بار بار آ رہا تھا۔ حیا گری تھی۔ میں اس عورت کو اور برداشت نہیں کر سکتا ہوں، شاہزادہ خانزادہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بس پہنچنے والا ہوں، وہ کہتے ہوئے فون بند کر گیا تھا۔ ازمیر علی نے حیا کے ہاتھ شاہزادہ خانزادہ نے کال بند کی تھی۔ ازمیر کے نکلنے کے بعد فضیلت نے بھی کہا، باجی آپ کو اب کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے، ورنہ خانم آپ کے بچے اور آپ کو مار دیں گی۔ لیکن اگر آپ چھوٹے خان کو بتا دیں تو وہ ان کو روک لیں گے آپ کو تکلیف دینے سے۔ حیا نے کچھ نہیں کہا تھا، تب آسیہ بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی، آنکھوں سے سر اٹھا کر ان کو دیکھ کر جلدی سے آنکھیں صاف کی تھیں اور گھور کر آسیہ کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ چلتی ہوئی حیا کے بیڈ کے قریب آئی تھی، سینے پر ہاتھ باندھ کر بولی، ہاسپٹل میں جو کچھ تم کر رہی تھی، لگتا ہے تم بھول گئی ہوگی کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ حیا مسکرائی تھی، پھر کہا، آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ میرا اور بیٹا ہی میرے بچے کا، اگر اب آپ نے کچھ بھی غلط کیا میرے ساتھ تو پھر انجام آپ کا بہت برا ہوگا۔ حیا نے نفرت سے کہا، خود پر سہ چکی ہوں، لیکن اپنی اولاد پر کبھی نہیں
سہوں گی۔ لیکن اپنی اولاد پر کبھی نہیں سہوں گی۔ آپ نے ہی کہا تھا اولاد کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے جتنا دیا وہ گزر گیا، اس لیے اب مجھ سے دور رہو۔ حیا نے سخت لہجے میں کہا۔ آسیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جتنی نفرت آپ مجھ سے کرتی ہیں اس سے زیادہ میں آپ سے کرتی ہوں۔ آسیہ خان خون آشام نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ اتنی ہمت کہاں سے آئی تم میں کہ میرے مقابل آئی ہو؟ اس کے بعد اس کی جان لے گا تو؟ حیا مسکرائی تھی۔ آپ نے ہمت دی ہے مجھے، آپ کے ہر سلوک نے ہمت دی ہے۔ آسیہ نے آرام سے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم بھول چکی ہو کہ تم خلیفہ خان کے ساتھ آدھی رات گزار کر رات کے آخری پہر آئی تھی۔ لیکن چلو کوئی بات نہیں، میں شاہزین خانزادہ کو بتاؤں گی۔ وہ آ رہا ہے، اس لیے اتنی اچھل رہی ہو نا؟ حیا کا دل بے حد دھڑکا تھا، لیکن چہرہ سخت ہی تھا۔ شاید ازمیر کی باتوں کا اثر تھا۔ شاہزین خانزادہ کو مجھ پر یقین نہیں رہا تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ میرے لیے میری اولاد کافی ہے۔ اور ویسے دوسری بات، میر سمجھ گئے تھے کہ میرا کردار کیسا ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ وقت گزاری نہیں کی، آپ سے بھی آپ سے زیادہ اچھے سے جانتے ہیں۔ آپ کو جانتی ہیں کہ میں اپنے حسن میں دن رات الجھا کر بھی رکھتی تھی، اور مجھے لگتا ہے یقین بھی کریں گے۔ اگر آپ شاہزین خانزادہ کو بتانا چاہتی ہیں تو شوق سے بتائیں۔ آسیہ تو جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ اسے تو لگا تھا خوف زدہ ہو گئی تھی۔ جتنا وہ ٹینشن لے گی۔ اس کی پریگنینسی کے لیے خطرہ۔ سخت جلدی میں بول رہا تھا۔ حیا کے لیے وقت نکالنا تو تھا، ہاں تو پھر اس کا اور اپنا بہت نقصان کر چکے ہو۔ اس کا تو جو حال میں کروں گا تم بھی کانپ جاؤ گی میری پیاری بیٹی۔ اب حیا کا چہرہ کچھ خوفزدہ تھا فضیلت کو دیکھ کر، اور فضیلت کا بھی رنگ اڑا تھا۔ حیا اب خاموش رہی تھی۔ انتظار کرو میرے، حیا نے روتے روتے کہا۔ آسان نہیں تھا آسیہ خانم کو جواب دینا۔ 18 سال ان کی زیادتی میں گزارے تھے۔ فضیلت کو دیکھ کر حیا نے کہا، تم پریشان مت ہو۔
باجی آپ شاہزین ادا کو بتا دیں آپ کو خانم نے گرایا ہے۔ حیا نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ آپ کو ان سے بچا سکتے ہیں۔ شام کو شاہزین خانزادہ حویلی پہنچا تھا، داخلی دروازے سے داخل ہوا تھا۔ نظر سامنے انا جان پر پڑی تھی، وہ سیدھا چلتا ہوا سلام کرتا ہوا ان کے قریب گیا تھا۔ انا جان نے شاہزین کو دیکھ کر کہا، انا جان میں حیا کو دیکھ کر آتا ہوں، وہ بے چینی سے بولا اور حیا کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ حیا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے شاہزین خانزادہ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، تبھی دروازہ کھول کر شاہزین خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ فضیلت جلدی سے کھڑی ہوئی تھی، حیا نے بھی شاہزین خانزادہ کو دیکھا تھا۔ فضیلت نے کہا، باجی میں جاتی ہوں، کوئی کام ہو تو بتا دینا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا تھا، وہ نکلی۔ شاہزین خانزادہ حیا کے قریب آیا، حیا کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں۔ وہ حیا کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا، اسے لگا اس کے بے چین دل کو سکون ہوا تھا۔ اس ایک وجود کو اپنے سینے سے لگا کر حیا رونے لگی تھی، اور یہ ایک شخص تھا جسے حیا جیسے کھونے سے بھی بے حد ڈرتی تھی۔ وہ دونوں خاموش تھے، ایک دوسرے سے لگے۔ شاہزین خانزادہ نے اس کا چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ شاہزین خانزادہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے سر پر لب رکھے تھے، پھر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ حیا نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ حیا کو لگا تھا وہ محفوظ ہو گئی ہے، جیسے وہ پرسکون ہوئی تھی۔ وہ آسیہ کو بھی بھول گئی تھی۔ خانم نے روتے ہوئے شکوہ کیا، میں نے کہا تھا مت جائیں، لیکن آپ چلے گئے نا۔ شاہزین خانزادہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور سوری، میں جلدی آ گیا آج۔ وہ حیا کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولا تھا، میں نے آپ کو فون کیے تھے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میٹنگ میں تھا بہت، اس لیے۔ وہ نم آواز میں پھر بولی تھی، سوری۔ پھر اگر میٹنگ میں بھی ہوا ہوں نا، تب بولی تھی، سوری۔ پھر اگر میٹنگ میں بھی ہمارا جرگہ تک نہیں اور اگر اس نے یقین نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے جدائی، یہ سوچ کر ہی وہ بے چین ہوئی تھی۔ میں سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی۔ حیا میری جان، تمہیں اندھیرے میں نیچے نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر سے شاہزین خانزادہ اس کے گالوں پر لب رگڑتے ہوئے بولا تھا، مجھے لگا تھا ہمارا بچہ بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ حیا نے کہا، شاہزین خانزادہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، یہ شاہزین خانزادہ کی اولاد ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ حیا، تم میں اور اس بچے میں میری جان اٹکی ہے۔ حیا اس کے سینے سے لگی بے آواز رو رہی تھی۔
وہ سب بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ ڈر رہی تھی۔ شاہزین خانزادہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ شاہزین خانزادہ نے اسے خود سے الگ کیا، اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چلو رونا بند کرو ہمیشہ کی طرح۔ اور شاہزین اس سے دور ہوا تھا کیونکہ انا جان اندر آ چکی تھی۔ وہ حیا کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ شاہزین خانزادہ نے حیا کے ساتھ بیٹھ دیا تھا۔ انا جان اس کے باتیں کرنے لگی تھی۔ فضیلت اپنے کمرے میں آئی تھی اور اپنا فون نکال کر دروازہ بند کیا۔ فون بند لیکن میں یہاں سے نکل نہیں پا رہی ہوں، کیا کروں؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کیا مطلب؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا فضیلت نکلو یہاں سے۔ اپنے لالا کو میں نے کہا ہے تم کب کی آ گئی ہو اور اب شادی میں بزی ہو، لیکن 2 دن بعد کالا آنے والے ہیں۔ آپیہ میں بہت بری طرح پھنس گئی ہوں۔ کیوں؟ کیا کر لیا تم نے؟ صبح ہی آنا، بس پشاور تک آنا اور شادیوں میں مصروف ہو۔ فضیلت نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ابھی فون سوئچ آف کر رہی ہوں، کل صبح آن کروں گی۔ پریشان نہ ہو فضیلت، تمہاری وجہ سے پریشانی آخری حد میں بھی یہ آخری دفعہ ہے۔ اس کے بعد مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھنا۔ آپیہ ٹھیک ہے نا؟ پھر نہیں کروں گی۔ فضیلت فون بند کر چکی تھی، لیکن وہ بہت پریشان تھی کہ صبح سے میں بس کپڑے پریس کرتا تھا۔ فضیلت رات کو دیر سے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ صبح نکلنا ہے۔ اس نے تو اپنی تیاری کر لی اور ساتھ بڑے ماچس، لیکن ابھی تو میرا جانا ضروری ہے، لالا نے پوچھنا شروع کیا تھا۔ اف اللہ، پریشانی کے مارے میرا سر چکرانے لگا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کی ایپیسوڈ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ 2 لڑکیاں کون ہیں۔ اور کل کی ایپیسوڈ میں حیا کا پاسٹ ریویل کروں گی اور آسیہ خانم کا بھی کچھ کرنا ہے۔ تو میں آج کی ایپیسوڈ میں دیتی، لیکن پھر بہت دیر ہو جاتی، اس لیے نہیں دے سکی۔ اب اپنے سیکھو